السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے سیدہ سعدہ بنت قریظ رضی اللہ عنہا۔ خاندانی پس منظر، ان کا نام سعدہ، والد کا نام قریظ بن ربیعہ اور والدہ بیضاء بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ تو پھر یہ آپ کی کیا لگی؟ آپ کی پھوپھوزاد بہن۔ سیدہ سعدہ سیدنا عثمان بن عفان کی خالہ تھی۔ یہ زمانے جاہلیت میں مشہور و معروف کاہنہ تھی۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ جیسے نجومی ہوتے ہیں۔ یہ بڑی ذہین اور فطین اور فصیح و بلیغ شاعرہ خاتون تھی، یعنی اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ جب سیدنا عثمان بن عفان نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی اپنے چچا کے بیٹے عتبہ بن ابو لہب کے ساتھ کر دی ہے، تو انہیں یہ خبر سن کر دلی صدمہ ہوا، اور یہ خیال آیا کہ کاش وہ پہلے اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ جب سیدنا عثمان بن عفان اپنے گھر پہنچے تو وہاں ان کی خالہ سیدہ سعدہ تشریف فرما تھی۔ انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان کو دیکھتے ہی فصاحت و بلاغت کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، ان محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ جاء جبریل یدعوہ الی اللہ قولہ صلاح و دینہ فلاح و امرہ نجاح لقرنہ نتاح ذلت لہ البطاح ما ينفع السیاح لو وقع الرماح وسلت الصفاح ومدت الرماح ثم انصرفت۔ بس یہ بات کر کے چلی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کمنٹ ان کا کس انداز کا تھا کہ کتنے ہی الفاظ کو ہم وزن لا کر ایک اپنی گفتگو کا اظہار کیا۔ عام طور پر ہم عرب جاہلیت کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ودو قسم کے جاہل اور گنوار لوگ تھے اور انہیں کسی قسم کی کوئی بات پتہ نہیں تھی۔ یہ ایک عام مفروضہ ہے یا ایک عام خبر ہے جو گھڑ لی گئی ہے، یا ایک تاثر ہے جو پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب کے لوگ چنے ہوئے لوگ تھے، انتہائی ذہین اور سمجھدار لوگ تھے۔ ان کی بعض ایسی کوالٹیز ہیں جو دوسری کسی قوم میں نہیں پائی جاتی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو اپنے دین کے آخری پیغام کے لیے چنا تھا اور قرآن مجید ان کے اندر نازل کیا تھا۔ تو نہ صرف یہ کہ مرد حضرات، خواتین بھی اس پائے کی ادیبانہ ذوق اور شوق رکھتی ہوں اور اتنی قابلیت اور صلاحیت رکھتی ہوں، ان کے لیے قرآن مجید کو پہچاننا اور قرآن کی بیوٹی کو سمجھنا کتنا مختلف ہے بنسبت ہمارے جو عربی نہیں جانتے۔ فصاحت و بلاغت سے آراستہ گفتگو سیدنا عثمان بن عفان کے دل پر اثر انداز ہوئی۔ سیدنا عثمان کی ابو بکر صدیق کے ساتھ ملاقات تھی۔ جب وہ تشریف لائے اور انہوں نے عثمان بن عفان سے حال چال پوچھا تو جو انہوں نے اپنی خالہ سے سنا تھا وہ ان کو بیان کر دیا، انہوں نے آگے بتا دیا۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی یاد رکھنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، اے عثمان، بڑے افسوس کی بات ہے، تم بڑے محتاج شخص ہو، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہو، تم حق و باطل میں تمیز رکھتے ہو، حق تم پر مخفی نہیں رہ سکتا۔ یہ بت جن کی پوجا تیری قوم کرتی ہے، کیا یہ گنگے بہرے پتھر نہیں ہیں؟ نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع۔ عثمان بن عفان نے کہا، بات تو آپ کی بالکل درست ہے تو ایسے ہی جیسے تم کہتے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تیری خالہ بالکل سچ کہتی ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کی تھی وہ بالکل برحق تھی، اور حضرت ابو بکر نے اس کی تائید کی اور خود اپنی طرف سے بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ کیا تم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی باتیں سننا پسند کرو گے؟ اب یہ دعویٰ کا طریقہ آپ دیکھیے کہ کس طرح اس مجلس تک لے جاتے ہیں۔ عثمان بن عفان نے کہا، اللہ کی قسم، کاش میں ان کی باتیں سن سکوں۔ دونوں میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اور آپ کے ساتھ علی بن ابی طالب بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تھام رکھا تھا
چھوٹے تھے حضرت علی اس وقت. سیدنا ابو بکر صدیق آگے بڑھے، پھر آپ کے کان میں رازداری کے ساتھ کوئی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کرو، میں تیری اور ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جب عثمان بن عفان نے یہ بات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو اسی وقت اسلام قبول کر لیا. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعویٰ کا طریقہ کیا ہے، کہ حضرت ابو بکر صدیق ان کو پہلے بھی جانتے تھے، پہلے بھی دعویٰ دے سکتے تھے، لیکن جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ان کا دل نرم ہے، یہ اپنی خالہ کی ایک تقریر سن کے آ رہے ہیں اور ان کو ابھی بات جلدی اثر کرے گی، تو عین اس موقع پر انہوں نے ان کو پیغام دیا. یعنی ہم بعض اوقات مدعو، یعنی جس کو ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں یا جو عام انسان ہوتے ہیں، ان کی کیفیت، ان کی پوزیشن، ان کے دل کی حالت کو نہیں سمجھتے کہ وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، صرف اپنی سنانا جانتے ہیں اور موقع بے موقع جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے وہ بس کہہ دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دعویٰ بہت افیکٹو نہیں ہوتا، پر اثر نہیں ہوتا. اور کتنی حکمت کے ساتھ وہ اپنی بات بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے لے جاؤں؟ تو وہ اس پر راضی ہو گئے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں آ گئے اور اس طرح ان کے لیے ساری راہیں ہموار ہو گئیں اسلام قبول کرنے کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں بھی آپ دیکھیں، ایک طرف اختصار ہے، بریف ہے، اور دوسری طرف بہت خوبصورت یعنی امید بھرا پیغام ہے جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی جنت قبول کرو، یعنی اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی. اور پھر یہ کہ میں تمہاری طرف بھی اور ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اپنی پوزیشن عین صاحب واضح بتاتے ہیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، دعویٰ میں ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے. جو میسج ہے بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ جس کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس کو دراصل کہہ کیا رہے ہیں، اس سے چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے. ادھر عتبہ بن ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نکاح کے بعد گھر آباد کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنے دشمن کی دست برد سے بچا لیا اور اس کی عزت، عظمت اور شرافت پہ داغ نہ لگنے دیا. جب سیدنا عثمان بن عفان کی خالہ کو پتہ چلا کہ عثمان نے اسلام قبول کر لیا تو یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے اس موقع پر خوشی سے سرشار ہو کر یہ اشعار کہے: حد اللہ عثمان الصفی بقولہ فارشدہ واللہ یہدی الی الحق فبایع بالرأی السدید محمدا وکان ابن اروی لا یصد عن الحق وانکحہ المبعوث احدی بناتہ فکان کبدر حازج الشمس فی الافق فداؤک یا ابن الہاشمیین مہجتی کانت امین اللہ ارسلت فی الخلق. اللہ نے مخلص عثمان کو ہدایت دے دی، صفی چنے ہوئے مخلص، اپنے فرمان کی طرف اور اس کی رہنمائی کر دی. اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. اس نے درست رائے کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. اروا جو ہیں یہ کون ہے؟ سودا کی بہن ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں. اروا کا فرزند راہ راست سے ہٹا نہیں. وکان ابن اروا لا یصد عن الحق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی. افق میں سورج اور 14ویں کے چاند کا حسین امتزاج ہو گیا. اے ہاشمی خاندان کے فرزند، تجھ پر قربان، تو کائنات میں اللہ کا امین بنا کر بھیجا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی عقل مند اور مومن خاتون سیدہ سودا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور اسے اپنی رضا سے نوازے اور اہل تقوی کے ساتھ جنت میں اپنی مہمان نوازی سے سرفراز کرے، آمین یا رب العالمین. تو ان کے واقعے سے کیا کیا باتیں سمجھنے میں آتی ہیں، کیا سیکھنے کو ملا ہے؟ چند باتیں ہیں، مختصر باتیں ہیں، لیکن کس طرح اپنا رول پلے کر جاتی ہیں، کس طرح اپنے حصے کا کام کر جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خاص صلاحیت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام کوئی اور کر رہا ہے جب تک ہم وہ نہیں کر سکیں گے شاید ہم کامیاب نہیں ہوں. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے اندر کیا پوٹینشیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی ایسی خوبی دی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں. عموماً ہم اپنی جو محرومیاں ہیں ان کی طرف نظر رکھتے ہیں. ہمیں بولنا نہیں آتا، ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، اور دوسروں کو جو ملا ہے اس پر صرف رشک کرتے رہتے ہیں یا تعریف کرتے رہتے ہیں اور خود اس کے لیے کوشش نہیں کرتے کہ جو ہمیں ملا ہے اس کو اللہ کے راستے میں کیسے استعمال کریں. جی
اس میں جو نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص کا اس میں ایک رول ہے نا جو تھوڑا 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 کر کے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو بعض دفعہ ہم اس شخص کو تو بہت لکی سمجھتے ہیں کہ آخری وار پہ جس کا کام ہو جائے، لیکن اصل میں پیچھے سے ہر ایک کا ایک رول ہوتا ہے، ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے نیکی میں. بالکل. کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات میں وہ اثر نہیں ہے، یا بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ بات ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہے جو ہمارے دل میں ہے، جو حق بات بتانی چاہیے جس طرح سے. تب یہاں جو نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص اپنا رول پلے کرنے کے بعد اس کو آگے جو تھا ریفر کرتا گیا وہ اس کو، اور ریفر کرنے میں جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بات آتی ہے تو وہ خود بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ ابھی کلمہ پڑھ لیں اور آپ ابھی سب کچھ کر لیں، ایسا ہو جائے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ان کو ادھر ریفر کر دیا جائے تو ان کا جو شرح صدر ہے وہ کسی اور طرح ہوگا، یعنی یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اور اسی طرح بعض دفعہ ہمارا کام جو ہے صرف اتنا ہوتا ہے، جب ہم کسی کو کبھی بھی ہم کہیں درس دے رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں بتاتے ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے صرف اس کو کنیکٹ کر دینا کسی ایسی جگہ سے جہاں سے جا کر وہ قرآن کو باقاعدہ طور پر شرح صدر سے سیکھ سکے. بالکل. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپریشیٹ کریں گے تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا، وہ دین پر ثابت قدم ہو جائے گا، اور ساری زندگی پھر جو بھی اچھے کام کرے گا اس میں ہمارا حصہ ہوگا. جی استاذہ، حضرت سودا نے جو ہے وہ حضرت عثمان کو میسج کنوے کیا تھا نا، تو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات پہنچائے جانے والے جو ہیں وہ پہنچانے سے زیادہ اچھا عمل کرتے ہیں. بالکل. رب مبلغ او آمن سامعین، یعنی جو سننے والا ہوتا ہے وہ پہنچانے والے سے کہیں زیادہ سنبھال کے رکھنے والا ہوتا ہے. جیسے کہ وہ شاعرہ تھی زمانہ جاہلیت میں، لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اپنی اس شاعری کو جو ان کی اسکل تھی اس کو یوٹیلائز کیا، اسلام کی تبلیغ کے لیے اس کو یوز کیا. تو اسی طرح ہمارے اندر بھی بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں جب ہم قرآن نہیں پڑھ رہی ہوتی، تو جب ہم قرآن پڑھ لیتے تو ہم کہتے ہیں کہ ان اسکلز کو ہم ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت فضول سی ہیں یہ اسکلز. بالکل، یعنی منفی کو مثبت بنانے کی ضرورت ہے. جی استاذہ، ایک بات جو سارے صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کامن لگتی ہے نا، وہ یہ لگتی ہے کہ وہ اسلام کی چھوٹی سی ترقی پہ بھی نا بہت خوش ہوتے تھے، اور پھر اس کا برملا اظہار، پھر اس کو سپورٹ کرنا. تو یہ مطلب اب ہمارے اندر شاید اتنا نہیں ہے کہ یعنی اسلام کو کوئی ترقی ملے. ہم صرف اپنی ذاتی خوشیوں پر، کوئی شادی ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی برتھ ڈے ہو، اس پر ہم خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا حد سے بڑھ کر کرنا جانتے ہیں، لیکن اسلام کی کامیابی اور اسلام کے حوالے سے کوئی خوشی، ترقی، اس کے بارے میں ہم اس طرح کنسرن نہیں ہوتے، کیونکہ ہم اون نہیں کر رہے اس کو، ہم اسلام کو اون نہیں کر رہے کہ یہ میرا دین ہے، یہ میری کامیابی کا ذریعہ ہے. یعنی ان کے ایمان کا لیول، اور پھر یہ بات تو ساری اسی پہ ہوتی ہے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، اس میں ایک اور چیز یہ کہ اپرچونٹی ہمیں سیز کرنی چاہیے نا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً ان کو پیغام دیا موقع دیکھ کے. ہم سم ٹائمز حکمت کے اندر آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں بتانا چاہیے اور ابھی نہیں کنوے کرنا چاہیے، تو کیونکہ ان کے دل کے اندر میسج اترا ہوا تھا تو ان کو جیسے ہی اپرچونٹی ملی فوراً سے انہوں نے دعویٰ کر دیا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. بالکل. یعنی یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی پلاننگ کے تحت، کسی پروگرام کے تحت، کوئی بہت بڑی تیاری کے تحت دعویٰ کرنے نہیں جا رہے. ہم دعویٰ کو ایک ایونٹ بنا دیتے ہیں کہ آج ہم دعویٰ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے یہ تیاریاں کرنی، اور اس کے بعد پھر سو گئے. وہ چلتے پھرتے دعوت ہے، یعنی ہر موقع کو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، بہت نیچرل وے میں. جی ہم نے کل پرسوں سورہ شعراء پڑھی ہے، اس کے بعد سورہ القصص پڑھی اور سورہ العنکبوت پڑھی ہے. تو یہ کاہنہ بھی تھی اور شاعرہ بھی تھی، تو ساری چیزیں ایک طرح سے پرسپیکٹیو میں آ گئی ہیں. اور میں یہ دیکھتی مجھے اس سے جو چیز ایک تھوڑا ہٹ کے مین پوائنٹ سے یہ کہ حضرت عثمان کے دل میں خواہش تھی کہ حضرت رقیہ سے ان کا نکاح ہو، اور حضرت رقیہ کے لیے کتنا بڑا صدمہ تھا کہ ان کو جس طرح طلاق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب شر سے خیر نکالتا ہے، اور حضرت کب ہوتا ہے کہ جب انسان اسٹیپ لیتا ہے اللہ کی طرف. حضرت عثمان نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو دل میں خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. مطلب دونوں سائڈس کے لیے دیکھیں اللہ نے بہتری کی. اگر حضرت عثمان اسلام قبول نہ کرتے تو یہ بہتری دونوں طرف کے لیے نہ آتی. تو انسان جب اللہ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھی چیز اس کے لیے سامنے لاتا ہے. بالکل. جی رازداری کی بات تھی نا کہ انہوں نے جو ہے وہ کان میں جائے کام ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ آیا ہے، اس کو بتانا ہے آپ نے، مطلب پورا تشہیر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے رازداری سے بات کہی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو اچھی بالکل. سیدہ غزیہ بنت جابر رضی اللہ عنہا، اسلام کی راہ میں ان کا صبر اور ثابت قدمی. ان کا نام غزیہ تھا، والد کا نام جابر بن حکیم
اور اس کے خامند کا نام ابو الاسکر تھا. ان کا نام کیا تھا؟ غزیہ، اور والد کا نام جابر اور خامند کا نام ابو الاسکر. سیدہ غزیہ کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام شریک تھا. اس کی مناسبت سے ان کی کنیت ام شریک قریشیہ مشہور و معروف ہوئی. ان کو ام شریک الدوسیہ بھی کہا جاتا ہے. دوس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جو یمن کے گوشے میں آباد تھا. یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ لوگ کب مکہ آئے، لیکن اصلاً یمنی تھی. ام شریک اور ان کے خامند نے اسلام قبول کر لیا. یہ سابقون الاولون میں سے تھے. وہ قریشی خواتین کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینے لگی. کوئی بہت بڑا کورس نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے تبلیغ شروع کی، اسلام قبول کیا. جو خود جانا پہچانا مانا اسے دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیا. بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو. اور یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط کو پتہ چلا کہ یہ خاتون اسلام کی تبلیغ کر رہی ہیں، اور خصوصاً ان کی خواتین کو یہ تبلیغ کر رہی تھی. تو وہ دونوں بدبخت نیکی اور تقوی کی راہ میں روڑے اٹکانے والے تھے، اور گناہ اور ظلم ایک دوسرے کے معاون تھے. تو بہرحال بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے ان کو مکہ سے نکال دیا، اور ساتھ یہ کہ سخت قسم کی سزا بھی دی. تو انہوں نے سیدہ غزیہ سے کہا، اگر تجھے قوم کی پشت پناہی نہ ہوتی تو ہم تیرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اسلام کے راستے میں، اسلام کے کاز میں عورتیں بھی ستائی گئیں اور عورتوں پر بھی تکلیفیں آئیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تبلیغ تو آدمیوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے بھی تبلیغ کی اور اس راستے میں مردوں کی طرح تکلیفیں بھی اٹھائیں. تو وہ کہتے کہ ہم تجھے تیری قوم کے پاس جانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. جب سیدہ غزیہ کا خاوند ہجرت کر کے چلا گیا تو ان کی برادری کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے شاید تم بھی اپنے خاوند کے دین پر ہو. سیدہ غزیہ نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے خاوند کے دین پر ہوں، کوئی ڈری نہیں، جھجکی نہیں. برادری کے لوگوں نے سخت سزا کی دھمکی دی. قوم نے سیدہ غزیہ کو اونٹ کی ننگی پشت پر سوار کر دیا. سورج کی تپش اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں 3 روز تک چھوڑے رکھا. قوم کے لوگوں نے انہیں کہا کہ اب بھی وقت ہے، تم اپنے دین سے منحرف ہو جاؤ. اور کہا جاتا ہے کہ انہیں تپتی دھوپ میں کھڑا کر کے شہد روٹی کھلاتے تھے، جس سے یہ ایک طرح سے بدحواس ہو گئی. یعنی ایک تو دھوپ اور پھر اوپر سے گرم کھانا. لیکن انہوں نے اسلام سے منحرف ہونے سے صاف انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا برملا اقرار کیا. جب سیدہ غزیہ کی جسمانی قوت مزمحل ہو گئی اور پیاس نے انہیں نڈھال کر دیا تو انہوں نے اپنے سینے کے اوپر ایک ڈول لٹکتا دیکھا. یہ ایک کرامت تھی ان کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کی. انہوں نے ڈول سے تھوڑا سا پانی پیا تو ڈول کو اوپر کھینچ لیا گیا. سیدہ غزیہ نے ڈول کو دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہا ہے. ڈول ان کی طرف دوبارہ نیچے آیا تو انہوں نے ڈول سے تھوڑا سا پانی پیا تو ڈول کو اوپر اٹھا لیا گیا. پھر تیسری مرتبہ ڈول نیچے آیا تو انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا. پہلی دفعہ نہیں. کیوں؟ سخت گرمی کے بعد اگر کوئی شخص ایک دم بہت زیادہ پانی پی لے تو بیمار ہو سکتا ہے. تو پہلی دفعہ پیا تھوڑا سا، پھر پلایا گیا تھوڑا سا، پھر تیسری مرتبہ اچھی طرح پیا، اور باقی پانی کو انہوں نے اپنے سر پر ڈنڈیل لیا، یعنی ٹھنڈا ہونے کے لیے، جس سے ان کے کپڑے تر ہو گئے. جب سیدہ غزیہ کی قوم باہر نکلی اور انہوں نے پانی دیکھا تو کہنے لگے ارے اللہ کے دشمن، تیرے پاس یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے جواب دیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. وہ اس کی بات سن کر مذاق کرنے لگے. واہ واہ، کیا کہنے. ان لوگوں کے دلوں میں یہ آیا کہ شاید ہم سے آنکھ بچا کر اس نے ہمارے بھرے ہوئے پانی کے مشکیزے اپنے اوپر انڈیل لیے ہوں. یعنی ان کو پہلا خیال یہ گیا کہ کہیں ان کا پانی چرایا گیا ہے. وہ فوراً اپنے مشکیزوں کی طرف لپکے. جب انہوں نے دیکھا کہ تمام مشکیزے جوں کہ توں بھرے ہوئے ہیں، ان کے منہ تسموں سے بندھے ہوئے ہیں اور ان سے پانی کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلا، تو وہ یہ منظر دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے اور اس حقیقت کو جان گئے کہ واقعی سیدہ غزیہ ٹھیک کہتی ہیں. یہ پانی واقعی اس کے رب نے بھیجا ہے، اس کا دین سچا ہے، اس کا رب بھی پوری کائنات کا رب ہے. قوم کے تمام افراد اس کے پاس جا کر کہنے لگے ہم بھی اس رب پر ایمان لے آئے جس پر تم ایمان لاتی ہو، وہی ساری کائنات کا رب ہے. پھر وہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور یوں ان کی کایا پلٹ گئی. یہ ہے عورت کی تبلیغ.
کہ کس طرح پورے کنبے کو بدل ڈالا، لیکن تکلیف اٹھا کر. آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا خوبی ان کی نظر آتی؟ صبر اور استقامت اور اللہ پہ توکل، کہ جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے. بالکل کری، میں تو پڑھ کے حیران ہو گئی ہوں کہ مرد تو بامقصد ہوتے ہی ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ایک عورت بھی اتنی بامقصد ہو سکتی ہے اور اتنی ثابت قدم اور اتنی تکلیفیں اٹھا کر پھر بھی اس دین پہ قائم رہنے والی. یہ جو اکثر ہمیں پرابلم جو ہوتا ہے قرآن پڑھ کے پڑھا کے اتنے سال حدیث کورس کر کے سب کچھ کر کے، جو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں وہ فلانا یہ بات کہہ رہا تھا تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا میں کیا جواب دوں. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں ایک بات حق پتہ چل گئی ہو اور پھر ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ اس کا جواب کیا ہے. یا تو وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے، یا وہ غلط کہہ رہا ہوتا ہے تو ہمیں ہینڈل کرنا آنا چاہیے. یعنی حکمت ہر طرح سے جو ہے ہونی چاہیے اور یہ حق کو جان کر ہی آتی ہے. اصل میں سچے لوگ تھے. سب سے بڑی خوبی جو ان کی تھی وہ یہ کہ سچے لوگ تھے. انہوں نے اوپر سے اسلام نہیں قبول کیا، انہوں نے واقعی دل کی گہرائیوں سے اور حقیقت میں کہ یہی اب ہمارا جینا مرنا ہے. ہم تو اسلام کو بس فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں ساری سہولتیں نعمتیں مل گئیں، پڑھنے پڑھانے کے بھی موقع مل گئے، لیکن ہم نے اس کو اس سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جس کے ساتھ لینا چاہیے کہ اسی میں ہماری زندگی ہے اور اسی میں ہماری موت ہے. اور کوئی اسی طرح سارا یہاں جو نظر آ رہا ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی نا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جا کے وہ دعوت دینے لگی. اب اس میں بڑا ایک گہرا پوائنٹ ہے کہ اسلام قبول کرنا کیسے ہے. یعنی خود کتنی نالج ہونی چاہیے یا خود کتنی کنوکشن ہونی چاہیے کہ جب دوسرے کو بتانے لگیں تو آپ کے پاس وہ صحیح نالج بھی ہو، آپ کا اعتماد بھی ہو. یعنی اسلام لانا ایک صرف یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے گھر میں کیسے پیدا ہو گئے کہ جہاں اسلام تھا اور انہوں نے کہا نماز پڑھ لو تو ہم نے مارے باندھے نماز پڑھ لی، انہوں نے قاری صاحب لگوا دیے تو قرآن پڑھ لیا. تو یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ اتنا بڑے ہونے تک ہمیں تبلیغ نہیں کرنی آتی، کیونکہ ہم مجبوری کا اسلام قبول کیے ہوئے نا. استاذہ اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ جب ان کی قوم نے پوچھا تو انہوں نے آرام سے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. مطلب اگر وہ یہ کہتی ہے تم لوگ مانتے ہو بتوں کو، جا کے ان سے پوچھو، اس طرح کا کوئی جواب نہیں دیا، آرام سے سیدھی بات کر دی بالکل. اگر ہمیں ایک دن کھانا نہ ملے تو ہم پھر بھی پڑھیں گے، پھر بھی خدمت کریں گے دین کی. کوئی یعنی چھوٹی سی بھی رکاوٹ آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا سوچتے ہیں؟ کورس کے دوران اگر تھوڑی سی بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ کورس چھوڑ دیں. جیسے مجبوری کی کوئی چیز اٹھائی بھی ہے اور جس وقت کوئی تکلیف آئے تو وہ بس فوراً ایک طرف، جیسے وہ سر پہ بوجھ اٹھایا ہوتا ہے نا، پنڈ کا مطلب پتہ ہے، تو وہ ایک مجبوری ہوتی ہے نا، اٹھانا، وزن اٹھانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے، اس کو پورا کرنا ہے فاصلہ. اب وہ کورس کی مدت پوری کرنی اور اگر دشواری ہوئی تو وہ پنڈ اٹھا کے رکھ دینی. پورا پیکج ہے، یا اندر ہے یا باہر ہے. جی السلام علیکم. پچھلی صحابیہ کے ساتھ جب کمپیریزن کیا تو پیچھے کولی تبلیغ کا مثال تھی اور یہ عملی تبلیغ کی مثال تھی. ویری گڈ. السلام علیکم. استاذہ، عورت یوزلی جو ہے نا نیچرلی کمزور بنائی گئی ہے ایز کمپیئر ٹو مین، بٹ ان کی ڈٹرمنیشن دیکھ کے جو ہے اگر ہمارے لیے بھی یہ چیز پاسبل ہو جائے، یعنی یقیناً پاسبل ہے کیونکہ انہوں نے کر دکھایا، جس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو چینج کیا، تو یعنی ہم بھی پھر کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. یس. السلام علیکم. وعلیکم. سر آج کل عورت کے ساتھ مطلب کچھ سمبلز اٹیچ ہیں کہ وہ مظلوم ہے، ولنریبل ہے، ویک ہے. خاص طور پہ جو فیمنزم پہ جن لوگوں نے کام کیا انہوں نے تو عورت کو ایسے ہی پریزنٹ کیا ہے. اور اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت کو اس میں وہ مقام نہیں دیا گیا، لیکن میں حیران ہوتی ہوں یہ سوچ کے کہ عورت کے حقوق کے متعلق بہت پڑا ہے، جو وائلنس اور مطلب جس طرح سے کہا گیا اسلام میں ایسا کوئی بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا. پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ وہ مذہب ہے جس نے خواتین کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور اس میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ وہ خواتین جنہوں نے بہادری کے ساتھ آگے کام کیا ہے، اور کوئی عورت مظلوم یا ویک اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا. یہ دونوں عورتیں کیا ویک اور مظلوم اور ستائی ماری ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو؟ تو اسی لیے انہی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہی وہ مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے. جی صحیح. انہوں نے ہی صحابہ کرام کو جنم دیا تھا اور انہوں نے، ہمیں نام بھی نہیں پتا
اور پھر واقعات یاد بھی نہیں رہتے. مجھے یہ جو واقعہ نا سیدہ فضیہ کا، یہ میرے خیال ہے میں سیکنڈ ایئر میں تھی کالج کے، جب میں نے پڑھی تھی ایک کتاب مسلمان خواتین یا کیا، اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، اور یہ واقعہ میرے دل پہ ایسا لگا تھا کہ اچھا ان کو اتنا ستایا گیا کہ وہ بھوک سے نڈھال ہو گئی اور گرمی میں کھڑی رکھی گئی. حضرت بلال کا تو ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ ان کو دھوپ میں لٹایا جاتا، تپتی دیت پر لٹایا جاتا. اور پھر یہ کہ جو ہی یہ مسلمان ہوئی، یہ جو قریش تھے ان کے گھروں کی عورتوں کو تبلیغ شروع کر دی، اور جب مردوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت سخت نوٹس لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر سب نے مل کر ان کو سزا دی، اور سزا پانے کے باوجود بھی وہ ہلی نہیں اپنے مقام سے. یعنی میرے لیے بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ واقعہ. میں کہنا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات جو ہے وہ کسی ایک انسان کا صبر جو ہے وہ دوسروں کو اگر یہ ان کی بات مان لیتی تو باقی سارے لوگ ایمان نہ لے کے آتے، پھر بالکل ان کی صبر کی وجہ سے. سازا یہ جو بات بار بار ہو رہی ہے کہ عورت کمزور ہے، تو عورت میں ایک کوالٹی جو سب سے علیحدہ رکھی گئی ہے کہ وہ ایک ماں بن سکتی ہے. اگر اس پوری ایگزامپل کو ہم اس چیز کے ساتھ لیتے چلے جائیں کہ وہ اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرتی چلی جاتی ہے، جتنی پروٹیکشن وہ دیتی ہے، اور وہ اس چیز کو چھپا بھی نہیں سکتی، اس طرح انہوں نے نا اپنا دین چھپایا اور اس کی پروٹیکشن بھی اسی طرح کی، اور فائنلی اسے لوگوں کے سامنے لانے کے لیے. اور ایک ماں جب پورے اپنے بچوں کو مطلب اتنی اچھی تربیت دیتی ہے اور ڈفرینٹ جگہ ان کے بچے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اسی لیے ایک ماں کی طرح انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ مسلمان کیا. ان کی تبلیغ میں یہ بات بالکل ایک ماں کی طرح کے رول میں میچ. بہرحال دونوں جینڈرز کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. یعنی عورت جو ہوتی ہے وہ پورے خاندان کو جوڑنے والی ہوتی ہے اور ان کی بھی کیئر کرنے والی ہوتی ہے. سب کی فکر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. سیدہ ام شریک کی ہجرت. جب سیدہ ام شریک غزیہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اپنے خاوند ابو الاسکر دوسی کے پاس پہنچ جائے تو اسے بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. ایک اور حادثہ. پھر اس کے ساتھ ابو بکر بن ابی سلمہ نے شادی کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو بکر بن ابی سلمہ نے انہیں طلاق دے دی. سیدہ ام شریک نہایت مہمان نواز تھی. ان کا گھر مسلمانوں کا مہمان خانہ تھا. جو لوگ ہجرت کر کے آتے ان کو بھی ان کے گھر ٹھہرایا جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کیا کرتی تھی. سیدہ ام شریک کے پاس گھی کا ایک ڈبہ تھا. وہ اس سے گھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا کرتی تھی. آپ ان کا تحفہ قبول کرتے تھے اور ان کے حق میں دعا کرتے. سیدہ ام شریک سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھی اس نے کھانے کا شکر ادا کیا. الحمد للہ الذی اطعمنی واشبعنی وآوانی بلا حول منی ولا قوہ. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور مجھے سیر کیا اور مجھے ٹھکانہ دیا جبکہ میں اس کی ہمت نہ رکھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو یہ دعا کرتے: اللہم انت اطعمتنا وسقیتنا وآویتنا فلک الحمد غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنک. اللہ ام شریک پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت کا پانی پلائے جس طرح انہیں دنیا میں پانی پلایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آمین یا رب العالمین. ان کے بارے میں چند ایک احادیث اور بھی ہیں جس سے مزید پتہ چلے گا کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھی. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت مہمان نواز تھی. اس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت آتی ہے کہ جب فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تو ان کی عدت کے معاملے میں آپ نے ان سے کہا تھا، یعنی فاطمہ بنت قیس سے، کہ ام شریک کے ہاں منتقل ہو جاؤ، تم ام شریک کے گھر چلی جاؤ. اور ام شریک انصار کی غنی عورت تھی اور اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والی تھی. ان کے ہاں مہمان آتے رہتے تھے. فاطمہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا میں ایسا ہی کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچ کر فرمایا تم ایسا نہ کرو، کیونکہ ام شریک ایسی عورت ہیں جن کے پاس مہمان کثرت سے آتے ہیں. تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم سے تمہارا دوپٹہ گر جائے یا تمہاری پنڈلی سے کپڑا ہٹ جائے. یعنی گھر میں جو رہنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ مہمان ہو اور پھر تم پورا پردے کا اہتمام نہ کر سکو کیونکہ عدت میں تھی، اور لوگ تمہارا وہ بعض حصہ دیکھ لیں جسے تم ناپسند کرتی ہو. تم اپنے چچا زاد عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوم کے ہاں منتقل ہو جاؤ. وہ قریش کے خاندان بنو فہر سے تعلق رکھتے تھے اور اسی خاندان سے تھے جس سے فاطمہ بنت قیس تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے پاس منتقل ہو گئی. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مہمان نواز خاتون تھی.
مہاجرین ان کے گھر کثرت سے آتے تھے ہجرت کر کے جب آتے. ابو بکر ابن ابو جہم نقل کرتے ہیں کہ میں اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن فاطمہ بنت قیس کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں اور ان کے لیے نہ رہائش کا بندوبست کیا اور نہ نان نفقہ کا. البتہ اس نے میرے لیے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس 10 قفیز غلہ رکھوایا ہے، یعنی بس اتنا مجھے ملا ہے طلاق کے بعد اور کچھ نہیں میرے پاس، جس میں سے 5 جو کے ہیں اور 5 گیہوں کے، یعنی 10 تھیلے ہیں. فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح مجھے طلاق ہوئی ہے اور اس طرح میرے اب کہیں بھی رہنے کا کوئی انتظام نہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کیا، یعنی اس سے زیادہ تمہیں نان نفقہ نہیں اب مل سکتا، طلاق کے بعد نان نفقہ نہیں ہوتا، اور مجھے حکم دیا کہ میں ام شریک کے ہاں عدت گزاروں. لیکن پھر آپ نے فرمایا ام شریک کے ہاں تو مہاجرین کا آنا جانا ہے، تم ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارو، کیونکہ اگر وہاں تمہارے کپڑے وغیرہ اتارنے پڑ جائیں تو تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے گا، کیونکہ ابن ام مکتوم جو تھے وہ نابینا تھے. جی اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے پردے کا کتنا اہتمام ہے ہر حال میں جتنی بڑی مصیبت آئے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت آ گئی تو ہمارا تو سب کچھ جائز ہو گیا. بالکل. سادہ اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں کس قدر اخوت اور اسلامی بردرہڈ اس طرح سے تھی کہ ایک عورت بے گھر ہوئی تو سب نے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کبھی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پروٹیکشن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، اور آج کے دور میں یہ ایسا نہیں کچھ بھی ہوتا. اور پھر یہ آپ کا کہنا کہ ان کے گھر بہت مہاجرین آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، یہ کتنی بڑی کوالٹی کی بات ہے کہ کسی کے گھر کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا جائے، اور مہاجرین بھی وہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے ہوں. جی اس سے ایک پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اتنی آسائش نہیں تھی لیکن اس کے باوجود لوگ اتنے مہمان نواز تھے، لیکن آج کے دور میں اتنا کچھ ہے لیکن کوئی مہمان نواز نہیں کرتے، دل تنگ ہے. بالکل. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کے نان نفقے کا بندوبست کیا ہے. ہمارے ہاں اگر مطلب ہم کہتے ہیں ہم اسلامک ملک ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے طلاق کا کیسے کانسیپٹ ہے، کیسے ہم لوگ دیتے ہیں؟ یعنی طلاق دی ہے لیکن عدت کے وقت کے لیے کھانے پینے کا ساز و سامان فراہم کیا ہے. یہ بھی ذمہ داری قبول کرنے والی بات ہے نا. اصل میں اللہ کا ڈر ہی انسان کو دوسرے کے حقوق دینے پر آمادہ کر سکتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وہ عورت جس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہو وہ آپ کے لیے حلال ہے. تو ام شریک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا، لیکن آپ نے ظاہر قبول نہیں کیا، ورنہ وہ امہات المومنین میں سے ہوتی. انہوں نے صحابہ کو حدیث بھی روایت کی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ام شریک نے خبر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ ضرور دجال سے پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے، یعنی دجال کے ڈر سے پہاڑوں کی طرف جائیں گے پناہ لینے کے لیے. ام شریک نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ بہت کم ہوں گے، یعنی باقی مسلمانوں کی نسبت ان کی تعداد کم ہوگی. ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا، یعنی پھونک ماری تھی. تو بہرحال یہ تھی ام شریک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت کرے اور ہم بھی اپنے دین کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوں. اور دین کے لیے کچھ کرنا جو ہے یہ دین پر احسان نہیں ہے، یہ کس پر احسان ہے؟ اپنے آپ پر. اور پھر اس موقع پر یاد دہانی کراتی چلوں کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا سب سے بہترین کام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی؟ یعنی دنیا میں ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ان ساری باتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بات اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں انسان کسی کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. دن میں ہماری باتوں میں سے کتنی باتیں اللہ کی طرف بلانے والی ہوتی؟ گویا جو سب سے پسندیدہ بات ہے وہ تو ہم کرتے ہی نہیں یا بہت کم کرتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور اس نے خود بھی اچھے عمل کیے. وقال اننی من المسلمین، اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی.
کیونکہ اگر آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو برائی کے جواب میں بھلائی کرنی ہوگی. ادفع باللتی ہی احسن، اس چیز سے اس طریقے سے دور کرو جو زیادہ بہترین ہے. یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی روڈ ہوتا ہے جواب میں، کوئی مس بہیو کرتا ہے، کوئی تمہاری پرواہ نہیں کرتا، تمہارے ساتھ بدتمیزی کر جاتا ہے، تو بھی تمہارا فرض کیا ہے؟ تم کیا کرو؟ نرمی سے بات کرو، احسن طریقے سے بات کرو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانا سب سے خوبصورت بات ہے، تو اس کو خوبصورت انداز میں کرنا چاہیے. ادفع باللتی ہی احسن، احسن سپرلیٹو ڈگری ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر اگر تمہارے اور اس کے درمیان عداوت بھی ہو، یعنی جو تمہارا مدعو ہے، جس کو تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اگر وہ تم سے نفرت بھی کرتا ہے تو تمہارے اچھے سلوک کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کأنہ ولی حمیم، گہرا دوست بن جائے گا. آپ بتائیے کہ کتنی سچویشنز ایسی تھیں جس میں کسی نے کوئی خرابی کی، کوئی آپ کے ساتھ روڈنس کی، بدتمیزی کی، تو آپ نے معاف کرنے کے بجائے اس سے قطع تعلق ہی کر لی، اس کو اپنے سے کاٹ ہی دیا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں یا احباب ہوں یا ہمارے سرکل میں جو بھی لوگ ہوں. سوچئے آج تک کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کر کے ان کو دین کے اندر داخل کر دیا، دھکیلا نہیں باہر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز نہیں ڈالی جاتی مگر ان میں جو صبر کریں. اور صبر وہ چیز ہے جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ چیز نہیں عطا ہوتی، نہیں ملتی مگر اس کو جو بڑے نصیبے والا ہے، بڑی قسمت والا ہے. قسمت والوں کو یہ چیز ملتی. تو آپ خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو خوش قسمتی کا راز ہے اس میں، کیونکہ جب تک ہم اکیلے خود اچھا عمل کرتے ہیں تو وہ ایک عمل ہوتا ہے، جب ہم دوسرے کو بتاتے ہیں تو وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، جتنوں تک میسج پہنچ جائے. کل بھی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الرفیق پڑھا تھا، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پہ وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا. نرمی جس چیز میں شامل ہو جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی، اور سختی جہاں شامل ہو جاتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا دے. جی ہاں، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، جی فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. مہمان نوازی اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ واقعی بہت سے لوگوں کا دل نرم ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح خیر کی طرف آ جاتے ہیں. عموماً ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو زیادہ لوگ متقی ہوتے ہیں ان کے تو بہت اچھی طرح سے ویلکم کرتے ہیں. تھوڑے سے جو اس طرف نہیں رجحان ہوتے، جن کا مسلمان جو مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے اچھے والے مطلب متقین والے نہیں ہوتے، یا جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی طرف ہمارا اتنا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ شو نہیں ہو رہا ہوتا، جس کی وجہ سے خیر سے رک جاتے ہیں وہ لوگ. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کے لیے اتنا زیادہ، بلکہ ان کے لیے اور بھی زیادہ ہوتا کہ وہ اٹریکٹ ہوں اسلام کی طرف. کیونکہ جو کمپیریٹیو ریلیجنس میں جو مشریز ہیں جو اپنے مشنز میں نکلتے ہیں وہ اتنا میٹھا بولتے ہیں، اور خاص طور پہ ان سچویشنز پہ جو انسان کی زندگی میں ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، جب وہ بہت دکھی ہوتا ہے، جب انہیں سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تب ان کو آگے وہ پکڑتے ہیں اور وہ ان کو اپنے دین میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.